مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اپنی ذات عالیہ، اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کا ایک عجیب انداز میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں شہد اللہ، اللہ خود گواہی دیتے ہیں، انہ لا الہ الا ہو، اور وہ گواہی اللہ پاک یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ساتھ فرمایا والملائکۃ، اللہ پاک کے جو فرشتے ہیں، جو نورانی مخلوق فرشتے ہیں، وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ تین گواہیاں اس آیت کریمہ میں مذکور ہیں، اللہ رب العالمین کی گواہی، فرشتوں کی گواہی، اہل علم کی گواہی۔ ان تینوں کی گواہی کے باوجود بھی اگر کوئی اس گواہی پہ ایمان نہیں لاتا، اس سے بڑا منکر اور اس سے بڑا بدبخت اور بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی تو گواہی وہ تو مجازی گواہی ہے کہ عام طور پر گواہی دوسرے سے لی جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی گواہی کا ذکر اس آیت کریمہ اس لیے کیا گیا کہ دیکھیں کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے مظاہر، اللہ کے یہ جو مناظر ہیں، یہ جو خوبصورت مناظر ہم دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت ہے، پھر سورج کو دیکھتے ہیں پوری دنیا کو روشن کیا ہوا ہے، پھر رات کو 14ویں چاند کی روشنی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیسے بنایا ہے، اور پھر یہ جو پہاڑوں کے مناظر ہیں، سمندروں کے مناظر ہیں، محلات کے مناظر ہیں، بازاروں کے مناظر ہیں، مختلف قسم کے مناظر ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور جتنی مصنوعات ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ کچھ وہ مصنوعات ہیں کہ وہ قدرتی طور پر پہلے سے اللہ پاک نے ان کو پیدا فرما دیا ہے، ظاہر کر دیا ہے، مظاہر ہیں، مصنوعات ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، اس عقل و شعور اور علم کی وجہ سے لوگوں نے وہ چیزیں بنائیں، تو یہ بھی گویا اللہ رب العالمین کی بنی ہوئی چیزیں ہیں کہ شعور تو اللہ نے دیا، عقل تو اللہ نے دی، سمجھداری تو اللہ رب العالمین نے دے۔ اگر یہ فہم فراست نہ ہو، اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو لوگ یہ چیزیں کیسے بناتے؟ ہوائی جہاز اڑتا ہے، لوگوں نے اس پہ سرچ کیا، لوگوں نے اس پہ تحقیق کی، اور پھر جناب ہوائی جہاز بنا دیا، لوہے کے تو اڑ رہا ہے۔ تو یہ عقل و فہم اور ادراک کس نے عطا کیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ تو اللہ کی ذات ہو، چاہے اللہ کی صفات ہوں، چاہے یہ جو مظاہر ہوں، چاہے یہ جو مصنوعات ہوں، چاہے یہ جو نظارے ہوں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی توحید کی نشانی ہے کہ ہے کوئی رب العالمین، اتنے بڑے سورج کو بنانے والا، اتنے بڑے آسمانوں کو بنانے والا، اتنی بڑی زمین کو بنانے والا، اور اتنی ساری مخلوقات کو بنانے والا کوئی تو ہے۔ خود تو ایک معمولی چیز نہیں بنتی، کوئی مکھی نہیں بنتی، کوئی چیونٹی نہیں بنتی، تو اتنی بڑی کائنات کیسے بن گئی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ اور جناب دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتے ہیں، فرشتے اربوں کھربوں لاتعداد فرشتے ہیں، تمام مخلوقات سے سب سے زیادہ ہیں فرشتے، اور وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے حکم کے مطابق لگے ہوئے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اہل علم کا تذکرہ فرمایا۔ اہل علم کون ہے؟ اہل علم میں سب سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات آتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول،
اللہ کے انبیاء اور نبی دنیا میں آئے، لوگوں کو شعور دیا، لوگوں کو ہدایت کی طرف راغب کر دیا، اور اپنی پوری زندگی اسی میں لگا دی کہ لوگوں کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لائق ہے۔ اللہ کی ذات بہت اونچی ہے، اللہ سب سے بڑی ذات ہے، اور پھر یہ پوری کائنات کی تخلیق بھی اللہ کی ہے، ملکیت بھی اللہ کی ہے، ساری قدرتیں بھی اللہ کی ہے، تو لہٰذا لوگوں کو کہا گیا کہ ہدایت، پھر لوگوں سے دے کر ان کو ان انبیاء کرام کے صحابہ کرام بن گئے، ہر نبی کے صحابہ بن گئے، انہوں نے بھی وہ بھی اہل علم بن گئے۔ پہلے علم کا منبع اللہ ہے، اللہ کے بعد پھر جناب انبیاء ہے، انبیاء کے بعد پھر ہر نبی کے صحابہ کرام ہے، پھر ان اصحاب کرام نے پھر اس تعلیم کو، اس علم کو آگے پھیلایا، پھر وہ اب ہم اولیاء کرام بن گئے، پھر علماء کرام بن گئے۔ ہاں، تو یہ سب کے سب اہل علم میں سب آ جاتے ہیں، علماء کرام بھی آتے ہیں، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء والا علم، انبیاء والا دین، انبیاء والا پیغام لوگ ان تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی گواہی کے ساتھ، اپنے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کو بھی شامل فرما دیا، کہ اللہ بھی گواہی دیتے ہیں، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، پوری کائنات میں فرشتے پھرتے رہتے ہیں، بڑی مخلوق ہے۔